السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے شتائی کے آخری ایپیسوڈ کے نئے پرومو کے بارے میں، جہاں کہانی اپنے اختتام سے پہلے انتہائی خطرناک اور سنسنی خیز موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ اس مختصر سے پرومو میں کئی ایسے مناظر دکھائے گئے ہیں جو اشارہ دیتے ہیں کہ آخری قسط صرف ایک عام اختتام نہیں بلکہ ایک زبردست ٹکراؤ، جذباتی فیصلوں اور چونکا دینے والے انکشافات سے بھرپور ہونے والی ہے۔ ایک طرف مرال کی جان خطرے میں ہے، دوسری طرف ایلیا اپنے دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے آخری چال چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ علی بھی اب خاموش رہنے کی بجائے خود میدان میں اتر چکا ہے اور مسلح ساتھیوں کے ساتھ ایلیا کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ لیکن پرومو کے آخری لمحوں میں ایک ایسا منظر دکھایا جاتا ہے جس نے ناظرین کو حیران کر دیا ہے۔ جہاں پارس کو گولی لگی ہوئی دکھایا گیا ہے تو کیا مرال زندہ بچ جائے گی؟ کیا علی وقت پر پہنچ کر ایلیا کا منصوبہ ناکام بنا دے گا؟ اور سب سے اہم سوال، کیا پارس واقعی اس ڈرامے کے آخری ایپیسوڈ میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی؟ انہی تمام سوالات پر آج کی ویڈیو میں تفصیلی بات کریں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پرومو کا آغاز ایک نہایت خوفناک منظر سے ہوتا ہے۔ مرال کو اغوا شدہ حالت میں دکھایا جاتا ہے۔ اس حالت میں صاف ظاہر محسوس ہوتا ہے کہ وہ مکمل طور پر ایلیا کے قبضے میں ہے اور اس کے لیے باہر نکلنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ اسی دوران ایلیا فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے ایک ایسی خبر دیتی ہے جو پوری کہانی کا رخ بدل سکتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ فیروز اور محمد یار مر چکے ہیں اور تمہارے خلاف جتنے بھی گواہ تھے سب ایک ایک کر کے ختم ہو چکے ہیں۔ یہ جملہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ایلیا نے کافی عرصے سے ایک منظم منصوبے کے تحت اپنے تمام مخالفین کو راستے سے ہٹایا ہے۔ اگر واقعی تمام گواہ ختم ہو چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس کے خلاف قانونی کارروائی کرنا بھی پہلے سے زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ میرے خیال میں یہ صرف ایک اطلاع نہیں بلکہ ایلیا کی طاقت اور اس کے اعتماد کو ظاہر کرنے کا طریقہ ہے۔ وہ اپنے مخالفین کو یہ احساس دلانا چاہتی ہے کہ اب اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی۔ لیکن یہاں ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی تمام گواہ ختم ہو چکے ہیں یا پھر ایلیا صرف اپنے دشمنوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے یہ بات کہہ رہی ہیں؟ کیونکہ ڈراموں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آخری وقت پر کوئی نہ کوئی اہم کردار سامنے آ کر پوری بازی پلٹ دیتا ہے۔ اس لیے ممکن ہے کہ ابھی بھی کوئی ایسا راز یا کوئی ایسا گواہ موجود ہو جو ایلیا کے تمام منصوبے ناکام بنا دے۔ اس کے بعد پرومو کا رخ علی کی طرف ہوتا ہے۔ علی اپنی دادی کو بتاتا ہے کہ انہوں نے مرال کا فون ٹریس کر لیا ہے، اس کی گاڑی کی لوکیشن ایلیا کے گھر کی طرف جا رہی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی دادی کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آنے لگتی ہے۔ یہ منظر ظاہر کرتا ہے کہ خاندان کو اب یقین ہو چکا ہے کہ مرال شدید خطرے میں ہے۔ دادی کی بے بسی اور پریشانی بھی یہ بتاتی ہے کہ وہ خود کچھ نہیں کر سکتی اور اب تمام امید علی سے وابستہ ہے۔ میرے خیال میں اس منظر کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ علی نے انتظار کرنے کی بجائے خود کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ صرف اندازے نہیں لگا رہا بلکہ ثبوت کی بنیاد پر مرال تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہی چیز اس کردار کو پہلے سے زیادہ مضبوط بناتی ہے۔ اس کے بعد پرومو کا سب سے ایکشن سے بھرپور منظر دکھایا جاتا ہے۔ علی اپنے تمام مسلح ساتھیوں کے ساتھ سیدھا ایلیا کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ وہ وہاں پہنچتے ہی ایلیا کے گارڈز کو قابو میں کر لیتا ہے۔ اس منظر سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ اب آخری مقابلہ شروع ہونے والا ہے۔ میرے خیال میں آخری ایپیسوڈ کا بڑا حصہ اسی ریسکیو آپریشن اور علی اور ایلیا کے آمنے سامنے آنے پر مشتمل ہوگا۔ یہ مقابلہ صرف طاقت کا نہیں بلکہ ذہانت، حوصلے اور وقت کا بھی ہوگا۔ اب پرومو اپنے سب سے اہم اور خطرناک مرحلے میں داخل ہوتا ہے، جہاں ایلیا کا اصل منصوبہ ناظرین کے سامنے آنا شروع ہوتا ہے۔ مرال کو ایک کمرے میں کرسیوں سے باندھ کر مضبوط رسیوں سے باندھا گیا ہے۔ وہ نہ صرف بے بس دکھائی دیتی ہے بلکہ اس کے چہرے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ وہ جان چکی ہے کہ اب اس کی زندگی کا فیصلہ چند لمحوں میں ہونے والا ہے۔ لیکن دوسری طرف ایلیا کے چہرے پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی گھبراہٹ ہے، بلکہ وہ مکمل اعتماد کے ساتھ مرال کے سامنے کھڑی ہو کر ایک منصوبہ بیان کرتی ہے جو اس کی ذہنی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ مرال سے کہتی ہے، کیسا ہو کہ اگر تم اپنی جان بچاتے ہوئے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرو، گولی چل جائے اور اسی وقت علی یہاں پہنچے اور تمہیں آخری سانسیں لیتے ہوئے دیکھے۔ یہ صرف ایک دھمکی نہیں بلکہ ایک نفسیاتی کھیل ہے۔
ایلیا صرف مرال کو مارنا نہیں چاہتی بلکہ وہ چاہتی ہے کہ علی اپنی آنکھوں کے سامنے مرال کو مرتا ہوا دیکھے تاکہ وہ ساری زندگی اس درد کو نہ بھول سکے۔ میرے خیال میں یہی بات ایلیا کے کردار کو دوسرے ولن سے مختلف بناتی ہے۔ وہ صرف اپنے دشمنوں کو شکست نہیں دینا چاہتی بلکہ انہیں اندر سے توڑ دینا چاہتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر ایک سوال ذہن میں ضرور آتا ہے، کیا واقعی مرال وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے گی؟ میرے خیال میں مرال ایسا ضرور کرے گی، کیونکہ جو انسان موت کو سامنے دیکھ لیتا ہے وہ آخری لمحے تک اپنی جان بچانے کی کوشش ضرور کرتا ہے۔ ممکن ہے مرال کسی موقع کا فائدہ اٹھا کر رسی کھولنے کی کوشش کرے اور یہی وہ لمحہ ہو جہاں ایلیا کا منصوبہ شروع ہو جائے۔ اسی دوران پرومو میں اچانک ایک اور چونکا دینے والا منظر دکھایا جاتا ہے۔ اسکرین پر پارس کو گولی لگتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، وہ زخمی ہو کر زمین پر گر جاتی ہے جبکہ علی پوری رفتار سے اس کی طرف دوڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ منظر بہت مختصر ضرور ہے لیکن اس نے ناظرین کے ذہن میں کئی سوال پیدا کر دیے ہیں۔ سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا واقعی پارس کو گولی لگتی ہے یا پھر وہ صرف پرومو کو مزید سسپینس بنانے کے لیے ایڈیٹنگ کا حصہ ہے؟ میرے خیال میں اس منظر کو جان بوجھ کر ایسے دکھایا گیا ہے تاکہ اصل حقیقت آخری کس تک چھپی رہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ گولی پارس کی بجائے کسی اور کے لیے چلائی گئی ہو اور پارس درمیان میں آ گئی ہو، یا پھر پارس کسی دوسرے کردار کو بچاتے ہوئے خود زخمی ہو جائے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا کردار آخری لمحوں میں ایک ہیرو کے طور پر سامنے آ سکتا ہے۔ اگر ہم علی کی بات کریں تو اس کے لیے یہ صرف ایک ریسکیو مشن نہیں رہا، اب اس کے سامنے دو ذمہ داریاں ہیں، ایک طرف مرال کی جان بچانا اور دوسری طرف اپنے ساتھیوں کو محفوظ رکھنا۔ میرے خیال میں علی اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہے۔ پچھلی ایک ساتھ میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ مشکل سے مشکل حالات میں ہمت نہیں ہارتا، اس لیے امید یہی ہے کہ آخری مقابلہ میں بھی وہ اپنی سمجھداری سے حالات کو بدلنے کی کوشش کرے گا۔ اگر پورے پرومو کا مجموعی تجزیہ کیا جائے تو اس میں 4 بڑے اشارے دیے گئے ہیں۔ پہلا، ایلیا اپنے تمام مخالفین کو ختم کرنے کے بعد خود کو ناقابل شکست سمجھنے لگتی ہے۔ دوسرا، مرال اس وقت سب سے زیادہ خطرے میں ہے اور اس کی زندگی صرف چند لمحوں کے فیصلوں پر منحصر ہے۔ تیسرا، علی اب آخری جنگ کے لیے مکمل تیاری کے ساتھ میدان میں آ چکا ہے۔ اور چوتھا، پارس کو گولی لگنے والا منظر شاید آخری ایپیسوڈ کا سب سے بڑا جذباتی موڑ ثابت ہو۔ میرے خیال میں آخری قسط ہمیں مسلسل ایکشن، جذبات اور حیران کن موڑ دیکھنے کو ملیں گے۔ ممکن ہے کہ ایلیا آخر تک اپنے منصوبے پر قائم رہے، لیکن ایسے کردار اکثر اپنی کسی ایک غلطی کی وجہ سے شکست کھا جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اسے خود اعتمادی کی وجہ سے ایلیا بھی کوئی ایسی غلطی کر بیٹھے جس کا فائدہ علی اٹھا لے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا، کیا علی وقت پر مرال تک پہنچ پائے گا؟ کیا ایلیا اپنے انچاپ کو پہنچ پائے گی یا پھر ایک بار پھر سب کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائے گی؟ کیا پارس واقعی زخمی ہوگی یا پرومو نے صرف سسپینس پیدا کیا ہے؟ اور سب سے اہم، کیا شدائی کا اختتام خوشگوار ہوگا یا کسی بڑے کردار کی قربانی کے ساتھ کہانی ختم ہوگی؟ ان تمام سوالوں کے جواب ہمیں شدائی کے آخری ایپیسوڈ میں ملیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ تفصیلی ریویو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ڈراموں کے ایسے ہی تفصیلی ریویوز اور اپڈیٹس سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کے خیال میں آخری ایپیسوڈ میں ایلیا کا انجام کیا ہوگا۔ کیا علی مرال کو بچا لے گا اور کیا پارس واقعی گولی لگنے کے بعد زندہ بچ جائے گی؟ شکریہ، اللہ حافظ۔